السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سیزن چل رہا ہے بیماریوں کا، اور جب ایک موسم جو ہے وہ جا رہا ہو اور دوسرا موسم آ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں تداخل موسم، یعنی پہلے سے جو موسم ہے اس کے اندر اب دوسرا موسم جو ہے وہ گھس رہا ہے، راستہ بنا رہا ہے۔ تو جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس میں آب و ہوا کے اثرات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف نوعیت کی مختلف بیماریاں جو ہے وہ بعض اوقات حملہ آور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج 20 رجب ہے اور رجب کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعے میں رجب سے متعلق یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مشکلات اور پریشانیاں آئیں اور آپ نے دین کی خاطر، دعوت کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، یہاں تک کہ جو آپ کے قریبی رفقا تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، دنیا سے چلے گئے، اور کفار نے آپ کے اوپر مظالم کی انتہا کر دی۔ تو یہ آپ کا ایسا دور ہے اور یہ ہر دعوت دینے والے کے اوپر آتا ہے۔
جو بھی تبلیغ کرے، دین کا کام کرے، مدرسے کا کام کرے، مسجد کا کام کرے، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دعوت دینا۔ یہ جب آپ کے اوپر وقت آئے گا تو مشکلات جو ہے وہ ضرور آئیں گی آپ کے اوپر، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ حق تو نام ہی، حق جو ہے وہ نام ہی تکلیفوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اور پھر وہ حق کے جو دین حق کا راستہ ہو تو اس میں آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی، آپ کو مصیبتیں اٹھانی پڑے گی، آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، آپ کو لوگ کرٹیسائز کریں گے، آپ کس چکر میں بڑے ملا بنے پھر رہے آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے حال کے اوپر چھوڑ دیں، ہم جیسے چاہے اپنی زندگی گزاریں، آپ کو جیسی زندگی گزارنی ہے آپ گزاریں۔ بھائی ہم جیسے چاہے اپنی زندگی گزار لیں، کیوں گزار لیں؟ آپ جو ہے آپ کی جان یہ بھی امانت ہے اللہ کی، آپ کی اپنی نہیں ہے۔ اگر آپ کی جان آپ کی ملکیت ہوتی تو آپ کو اپنی مرضی سے دنیا میں آنے کا اور دنیا سے جانے کا اختیار ہوتا، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے اور جس مشن کے لیے بھیجا ہے، اس مشن کو، اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہوگا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا۔ جان لگا دیں، آپ اپنی زندگی لگا دیں اس کام کے اندر، لیکن آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو قوم کا راہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، راستہ بتانے والا ہوتا ہے۔ جب تک وہ خود مشقت اور تکلیف نہیں اٹھائے گا اور خود عمل کر کے نہیں دکھائے گا، قوم اس کے کہنے پر نہیں چلے گی۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بڑے بڑے محلات میں، بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آسائشوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ قوم کو جو ہے وہ سادگی کا درس دیتے ہیں، قوم کو جو ہے وہ قناعت کا درس دیتے ہیں، قوم کو مہنگائی اور تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کا درس دیتے ہیں۔ تو جس راستے پر آپ چل نہیں رہے ہیں، آپ نمونہ پیش نہیں کر رہے ہیں، اس راستے پر قوم کیسے چلے گی؟ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور تم یہ کام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے مدینے کی ریاست ایسے ہی نہیں بنا لی، 13 سال مکے کے اندر آپ نے پتھر کھائے ہیں طائف کے لوگوں کے، قریش کے لوگوں کے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی، آپ کے اوپر کچرا پھینکا گیا، آپ کے نام کو بگاڑا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔
اور پھر جن صحابہ کرام نے جن لوگوں نے وہ کلمہ پڑھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ان سب نے تکلیفیں اٹھائی، تپتی ہوئی ریگستان کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر. آپ ذرا جا کے تو دیکھیں وہاں پہ ابھی بھی اس اچھے دور میں بھی. اب تو وہاں بھی عرب میں بھی بارش ہونے لگی، مکے میں مدینہ میں جہاں کبھی بارش نہیں ہوتی تھی وہاں بھی بارش ہونے لگی. آج بھی اتنی سہولتوں کے باوجود بھی آپ جائیں تو وہاں کا موسم جب گرم ہوتا ہے تو آپ اس میں رہ نہیں سکتے. تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا صحابہ کو. ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کا دور ہے، تو اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کرتا اٹھا کے کمر دکھانے لگے، کہہ رہے یہ ہے اسلام کی نشانی، یہ ہے کلمے کی نشانی. چربی نکل آئی تھی، اتنا مارا تھا، اتنے کوڑے مارے تھے، چربی نکل آئی تھی، گوشت نظر آ رہا تھا، اتنا مارا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا آقا نے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا. یہ جو بڑے بڑے سیل ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں، یہ سینے کے اوپر رکھ دیا، کہا کلمے سے انکار کر دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر چاہے بہائے میرا لہو، کفر چاہے بہائے میرا لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو. کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، جان چلی جائے کلمہ نہیں چھوڑتا. میں یہ بتا رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس وقت یہ مکے کے اندر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، نہ آپ کو اخلاقی حمایت حاصل ہے، کوئی آپ کی دعوت کو پسند نہیں کر رہا، کوئی آپ کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے. اکیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 2-3 صحابہ شروع، نہ آپ کو اخلاقی حمایت حاصل ہے، نہ آپ کو سیاسی حمایت حاصل ہے، کوئی قبیلے والا آپ کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے، نہ آپ کے پاس عسکری حمایت حاصل ہے، آپ کے پاس نہ بندے ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ لڑنے کی طاقت ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے. آپ صرف اللہ کے توکل کے اوپر، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت کے لیے لکھتے ہیں. جب آپ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، میرے محبوب میرے نبی اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں لوگ مار رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. جب انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم آپ کو اس پستی سے، اتنا جو کمزور آپ کا دور ہے، اب ہم آپ کو اتنی بلندی پر لے جائیں گے کہ جہاں آج تک کوئی نہیں گیا. آپ کی پستی کا یہ دور ہے، اب ہم آپ کے عروج کا دور دکھائیں گے. تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی آدمی دلیل سے مانتا ہے، آپ اس کو دلیل سے سمجھائے، گفتگو سے سمجھائے، دعوت دے، وہ سمجھ جائے گا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ کہیں کہ بھئی میرے ساتھ چلو فلاں بزرگ کے پاس چلو، فلاں اللہ والے کے پاس. ارے یہ بتاؤ ان کی کرامت کیا ہے؟ ایک شخص آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں 30 سال آپ کی خدمت میں رہا، اب میں جا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں، آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں، میں جا رہا ہوں. 30 سال کس کے؟ جنید بغدادی جو خطیب ہے بغداد کے.
مسجد کے، کہہ رہا میں جا رہا ہوں۔ بھائی کیوں جا رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ 30 سال میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اچھا، تو جنید بغدادی نے کہا کہ ایک بات بتا، یہ بتا کہ 30 سال میں تو نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات دیکھی میرے اندر؟ اس نے بولا نہیں، قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی بات نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہوتی؟ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے لوگ ان سے بھی کہتے تھے کرامت دکھائیے، معجزہ کیا ہے آپ کے پاس؟ معجزہ دکھایا، معجزہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو معجزہ دکھاتے تمہیں۔ کیا ہے معجزہ؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز، وہ بات کہ جو آپ کی عقل سے بالا تر ہو، آپ کے عقل میں اور دماغ میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جس کے سامنے کوئی چیز ایسی پیش کی جائے کہ اس کو عقل سمجھنے سے قاصر ہو۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات میں لے گیا آپ کا رب جو پاک ہے، ایک رات میں لے گیا آپ کو، کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہاں سے امریکہ بھی جاؤ تو 27 گھنٹے کم سے کم لگتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ فلائٹ میں امریکہ جاؤ تو اس میں بھی کم سے کم 27 گھنٹے لگتے ہیں۔ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے اس میں کتنا وقت لگے گا؟ چاہے آپ راکٹ میں ہی جائیں، کتنا وقت لگے گا اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک رات میں چلے گئے۔ اچھا، جو نہ ماننے والے نا وہ نہیں مانتے۔ کفار نے کہا کہ آپ چلے گئے، ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ اچھا، یہ یہود تو آباد تھے نا مدینے کے اندر، خیبر میں، انہوں نے بولا یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ نے بتایا کہ میں یثرب بھی دیکھا، مدینے کا پرانا نام تھا یثرب، اور میں وہاں بھی گیا، جنت اور جہنم بھی دیکھا میں نے، اور مسجد اقصی بھی گیا، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام۔ اچھا، مسجد اقصی گئے تھے آپ؟ ہاں میں گیا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ تو وہیں کے ہیں نا، انہوں نے کہا ذرا بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ بنی ہوئی کیسی ہے؟ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھڑکیاں کتنے تھوڑی گئے تھے؟ بھئی آدمی جاتا ہے، گھوم پھر کے آ جاتا ہے، کچھ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، ہر چیز تو ذہن میں نہیں ہوتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہی نبوت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہیں پہ گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بتائیں ان کو مسجد اقصی کیسی ہے، وہاں کتنے دروازے ہیں، مسجد اقصی کیسی بنی ہوئی ہے۔ پردے ہٹا دیے، مسجد اقصی سے لے کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ بتا رہے وہاں ایسا ہے، دروازہ ایسا بنا ہوا ہے، کھڑکیاں ایسی بنی ہوئی ہے، ایسے فانوس لگے ہوئے، سارا نقشہ مسجد اقصی کا بتا دیا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، آپ لیں وہاں یہ سا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے اور وہ لوگ وہاں پر جس طرح رہیں گے، تو یہ تو قیامت کے بعد ہوگا نا، جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دیکھ لیا، کیسے دیکھ لیا؟ ابھی تو کوئی جہنم میں گئے نہیں،
کیسے دیکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیں نا، آپ ذرا ثابت کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے جنت دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں میں نے جہنم دیکھی، کیسے دیکھ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مثال میں دنیا میں رکھی ہوئی ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے کہیں پہ۔ آپ دیکھتے ہیں ایک چیز آپ نے دیکھی کہ بھائی میں مکان بنا رہا ہوں، ابھی آپ کے پاس مکان نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں مکان بنا رہا ہوں، 40 سال بعد آپ جیسا دیکھا ہوتا ویسا مکان بنا لیتے۔ وہ کام ابھی ہوا تو نہیں تھا نا، مکان بنا تو نہیں تھا، آپ کو اللہ نے دکھا دیا۔ بالکل اسی طریقے سے وہ معاملات کے جو جنت اور جہنم کے آخرت میں ہونے والے ہیں وہ اللہ نے دکھا دیے پہلے سے، کوئی مشکل نہیں اس کے اندر۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر آرام فرما رہے، جبریل امین آئے، آ کے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ چلیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا بلاوا ہے، چلیے آپ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جتنا بھی سفر ہوا ہے، آپ کو سیر کرائی گئی، آپ کو انبیاء سے ملوایا گیا، آپ نے مختلف مقامات دیکھے، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز تھی آپ کو عرش الہی پہ لے جانا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا فاصلہ تھا جیسے یہ کمان کے 2 سروں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جیسے کمان ہوتی نا ٹیڑھی، اور اس کے 2 سرے ہوتے، اتنا فاصلہ تھا، یعنی آپ برف سے نفیس موجود تھے۔ جا کہاں رہے؟ عرش پر، اللہ کے پاس۔ طاقت ہے کسی کی؟ دیکھ لے اللہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار ذرا اپنا جلوہ تو کرا دیجیے، مجھے ذرا اپنے دیدار تو کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھ سکتے، وہ آنکھ ہی میں نے نہیں بنائی، وہ دل نہیں بنایا جو برداشت کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ تو دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں اپنی ایک معمولی سی تجلی جو ہے یہ کوہ طور کے پہاڑ کے اوپر میں ڈالتا ہوں، پہاڑ کو دیکھو، اگر تم برداشت کر گئے تو پھر جلوہ تو بات کی بات ہے۔ اگر وہ تجلی جو پہاڑ پہ پڑے گی وہ برداشت کر گئے، فخر موسیٰ صعیقا، تاب نہیں لا سکتے وہ تجلی، ہلکی سی پہاڑ پہ آئی اور آج جو تھے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ برداشت کر سکتے ہیں انسان؟ نہیں۔ اب کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کریں گے برداشت؟ کیسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار؟ کیسے کریں؟ اس کا انتظام کیا گیا۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس جو زمزم ہے، زمزم کا چشمہ ہے، وہاں پر آپ کو لٹایا گیا، آپ کا بائی پاس آپریشن کیا گیا، قلب نکالا گیا، دل نکال کے اس کو کھولا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا ہے، اور اس کے اندر طاقت بھری ہے اللہ تعالیٰ نے، روحانی طاقت بھری ہے، اور اس کے اندر جو علم اور حکمت ہے وہ بھرا ہے۔ جب یہ سارا کام ہو گیا، پروسیس ہو گیا، پھر حضرت جبرائیل امین نے اس کو دوبارہ سے واپس سی دیا قلب کو۔ کیوں؟ تاکہ آپ جو ہے وہ برداشت کر سکیں۔ آپ چلے، آپ جب چلے ہیں، سواری ہے براق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میری جہاں پر انسان کی آخری نظر کی حد ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز رفتار، اور دودھ کی طرح سفید وہ براق
گھوڑے سے تھوڑی نیچی اور خچر سے تھوڑی سی اونچی، ان دونوں کے درمیان آپ تشریف لے گئے، پہنچے، پہلے آسمان کے اوپر پہنچے، ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور نیک بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے آپ تشریف لائیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور وہاں پھر آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا اور آپ پہلے آسمان کے اوپر وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے، کچھ لوگ ہیں وہاں پر، ان میں فرشتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، مالک جو داروغہ ہے جہنم کا وہ وہاں موجود ہے، جنت اس کا جو داروغہ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ جنت کی چیزیں جو ہے وہ، اور جنت سے آواز آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن رہے ہیں۔ پوچھا حضرت جبریل امین سے یہ کیسی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جنت جو آواز آ رہی تھی، جنت سے جو آواز آ رہی تھی وہ جو آپ نے سنی، جنت کہہ رہی ہے کہ میرے اندر جتنی بھی نعمتیں تم نے کھانے پینے کی، گھومنے پھرنے کی اور جتنی بھی نعمتیں ہیں برتنے کی وہ رکھی ہوئی تھی، اے اللہ وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئی، چیزیں ابل رہی ہیں، پھل پک کے تیار ہو گئے ہیں، کھانے تیار ہو گئے ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر وہاں سب، ساری نعمتیں جو ہیں وہ ابل رہی ہیں، تیار ہو گئی ہیں، اے اللہ مجھے جو ان کو استعمال کرے گا اس کو بھیج دے، جلدی سے اس کو بھیج دے۔ جنت یہ فریاد کر رہی ہے۔ اسی طرح جہنم کے پاس گئے تو وہاں وہ جہنم کہہ رہی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، اتنی ڈیپ کے اندر، گہرائی کے اندر کہ زمین کے جو 7 طبقات ہیں، نیچے کی 7 منزلیں ہیں، آخر تک اس کی جو ہے وہ لپٹیں اور آگ پہنچ رہی، کہاں بنی ہوئی ہے اور کہاں تک اس کی آگ پہنچ رہی ہے، اور اتنا سیاہ منظر ہے کہ وہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں چل رہا اندر کیا ہے۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا ہے یہ اتنا اندھیرا، اتنی تاریکی، اتنی گہرائی، شعلے نکل رہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو 1000 سال تک آگ جو ہے بھڑکائی گئی، آگ سفید ہو گئی، جل جل کے سفید ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر 1000 سال تک پھر آگ جو ہے وہ بھڑکائی گئی، آگ جل کے جو ہے وہ سرخ ہو گئی، اور فرمایا کہ پھر 1000 سال تک پھر اس کو جو ہے بھڑکایا گیا، آگ جل کے جو ہے وہ سیاہ کالی ہو گئی۔ وہ داروغہ جو ہے مالک وہ وہاں پر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے داروغہ ذرا مجھے جہنم کا منظر تو دکھا دے۔ داروغہ نے پردہ ہٹا دیا، جہنم کا پردہ ہٹا دیا، اب آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو بھی اس کے اندر کافر ہیں، گناہگار ہیں، جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت سارے منظر جو ہے وہ آپ نے دیکھے۔ ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے جہنم کے اندر، لکڑیوں کو لاتا ہے، جمع کرتا ہے، گٹھا بناتا ہے، کمر پہ لاتا ہے، اب لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جا نہیں پاتا، بوجھ اتنا ہے کہ اس بوجھ کو لے کر وہ چل نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں،
لوگوں کی امانتیں ہیں، لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں کا مال ہے، لوگوں کی جائیدادیں ہضم کی ہوئی ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں۔ آج یہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا۔ اسی طرح دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں چل رہے، ان کے پیٹ ایسے ہیں کوٹریوں کی طرح، بڑے بڑے پیٹ چل رہے، پیٹ کے وزن کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتے، اور ان کے منہ کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، کانوں سے منہ سے دھواں نکل رہا ہے، شعلے نکل رہے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی سخت سزا ہے اس کے۔ پھر ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ عورتیں جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہیں، سینے کے بل الٹی لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کے جسم سے جو ہے پیپ نکل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے، اور ایک طرف جو ہے اچھا خوبصورت گوشت رکھا ہوا ہے، اچھے کھانے رکھے ہوئے، لیکن لوگ اچھے کھانے نہیں کھا رہے، وہ سڑے ہوئے بدبودار گوشت کھا رہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال رزق کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ آج ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جہنم کے اندر بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور آخری بات عرض کر دوں، ایک قوم کو دیکھا، ان کے سر جو ہے بڑے بڑے سر ہے، پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں، پتھر بڑے بڑے پتھر سے سر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑ دیتے تھے، نماز قضا کر لیتے تھے، نماز سے روگردانی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، بے نمازی ہیں۔ بے نمازی کی سزا کیا ہے؟ پتھر سے سر کچلے جاتے وہاں۔ یہ سارے مناظر دیکھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور جبریل امین نے آپ کو آگے کیا، آپ نے وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی عملی طور پہ امام بنا دیا آپ کو نبیوں کا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے تھے، آپ کو لقب کیسے مل گیا امام الانبیاء؟ نہیں، انبیاء کی ارواح وہاں موجود ہے، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ امامت فرما رہے ہیں، آپ کا لقب دے دیا اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء۔ پھر وہاں سے آپ تشریف لے چلے، ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی، ساتوں آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، اس کے بعد آپ عرش الہی کے اوپر تشریف لے گئے، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواتین میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اس کا تحفہ دیا کہ یہ گناہوں کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے پڑھا کرو، اور دوسرا 50 نمازوں کا جو پھر بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی، اس نمازوں کا تحفہ دیا کہ یہ نمازیں جو ہے یہ آپ اپنی امت کے لیے لے جائیں۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں، اور آ کر آپ نے معراج کا واقعہ، تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور یہ نماز کی سالگرہ بھی ہے۔ ابھی تک ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے، تو نماز فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر۔ اس موقع پر ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی یہ اب تک جتنی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں، اور اب انشاءاللہ آج سے عہد کرتا ہوں کہ اب میں
کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا اور نماز کی پابندی کر لوں گا۔ تو یہ عہد ہمیں کرنا چاہیے۔ معراج کے واقعے سے ہمیں تجدید عہد نماز کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو مرتے دم تک پکا نمازی بنا دے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔